اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بڑا ہی مبارک مہینہ محرم الحرام کا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے یہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی بڑا شان والا مہینہ تھا، اور اس کے اوپر بڑی رحمتیں اور برکتیں اور یوم عاشور کے حوالے سے بے شمار جو احادیث ہیں، تو پہلی امتیں بھی اس کو بڑا جوش و خروش مطلب عبادت اور ریاضت کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتی تھیں، روزے رکھ کے کرتی تھیں۔ تو اس لیے امت محمدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس میں روزہ رکھو، ایک نہیں دو رکھا کرو، 9ویں 10ویں کا رکھ لیں یا 10ویں 11ویں کا رکھ لیں۔ اسی طرح محرم الحرام مطلب حرمت والا مہینہ، عزت اور احترام والا مہینہ اس کو قرار دیا گیا، اور اس میں بے شمار واقعات جو ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ہم لوگ ویسے پہلے ہی ان کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ بیانات جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہم بنا چکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، ان کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ ساری ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گی کہ محرم الحرام کی کون کون سے واقعات ہیں اور ان میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے فضائل اہل بیت قرآن پاک سے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں اتنا کرتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے چلیں کہ یہ ہم لوگ نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ اگر ہم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں تو نعت پڑھنا، حضور کی تعریف بیان کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ تورات، انجیل اور زبور میں بھی اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، آپ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جو کہ اپنے اپنے دور میں جب انبیاء تشریف لے کر آئے تو وہ انہوں نے حضور کا ذکر خیر اپنی امتوں کو بتایا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو امت کے اولیاء ہیں، آپ کی اہل بیت ہیں، آپ کے اصحاب کا ذکر بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ موجود ہے، صحابہ کرام کا ذکر بھی موجود ہے، اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی جو مناقب ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، وہ بھی قرآن پاک میں ماشاءاللہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو چند ایک آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے، ان کے ہمارے پاس یہاں پہ محفل میں تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہی دنوں میں اور بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں اسی موضوع پر، تاکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ بھی اس سے روشناس ہو سکیں کہ اگر ہم اہل بیت کا ذکر کرنا صرف ہمارے یہاں پہ ایک غلط العام چیز جسے کہتے ہیں نا مشہور ہو جانا، تو وہ کیا مشہور ہے کہ جو صرف شیعہ حضرات جو ہیں اہل تشیع صرف کرتے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور تمام امت مسلمہ کو پر لازم ہے کہ وہ ان کا ذکر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی بارگاہ میں جائیں۔ اہل بیت اطہار یہ نہیں کہ صرف اس دور کے جو اہل بیت تھے بلکہ آج بھی موجود ہیں، جو ان کی نسل در نسل جو چل رہے ہیں، جس میں خون علی شامل ہے، جن میں جو سیدہ پاک کی اولاد ہیں، وہ آج بھی سادات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جہاں پہ اگر آپ کو بھی ملیں تو آپ ضرور ان کا ادب احترام کریں۔ بزرگوں کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار واقعات ہیں کہ کیسے کیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جس طرح سادات کا ادب کرتے تھے، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اسی طرح اور بھی اولیاء کاملین جو ہیں جنہوں نے سادات کا ادب احترام کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے ان لیکچرز میں ان کا جو واقعات ہیں وہ بھی بیان کریں گے کہ امت نے کیسے کیسے انداز میں جو ہے محبت کا اظہار کیا آقا کریم علیہ السلام کے آل پاک سے۔ اچھا جی، ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ آیات بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے مختصر چند آیات چنی ہیں جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے، صرف نالج کے لیے اور محبت کے لیے، کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ کیوں ان کی منقبت پڑھتے ہیں اہل بیت کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں۔ جہاں پہ قرآن کا حکم ہے نماز پڑھنا، وہ بھی تو کرتے ہیں نا۔ قرآن کا حکم ہے
حج کرنا وہ بھی تو آپ کرتے ہیں، روزے رکھنا وہ بھی حکم ہے، تو جب ان احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس حکم پر بھی، یہ بھی تو حکم ہے نا، یہ بھی حکم ہے کہ حضور کی آل سے محبت کرنا اور ان کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل جاننا اور سمجھنا۔ یہ دیکھیں فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ سے ہر ناپاکی کو دور رکھیں اور آپ کو کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ کامل طہارت کیا ہے کہ ہر طرح کی بدعقیدگی، بدعمالی، ہر طرح کی ایسی چیزیں جو شیطانیت کا جس سے اظہار ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ہستیوں سے اللہ نے دور فرما دی ہیں، ان ہستیوں سے اللہ نے دور فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اتنی پاکیزگی، اتنی طہارت عطا فرما دی ہے کہ اب جو ان کے پاس بھی بیٹھے گا اللہ ان پر بھی کرم فرما دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی آیات میں بھی آئے گا کہ اہل ذکر اور شفا والے لوگ کون ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح بڑی پیاری سی بات ہے کہ دیکھیں کہ مسجد تو صاف ہوتی ہے آلریڈی، لیکن پھر بھی اس میں خادمین ہوتے ہیں صفائی والے، تاکہ وہ کسی گند کو جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ تو اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے اندر انہوں نے اتنا ماشاءاللہ سے دین پر عمل کیا، فرمایا نا کہ میں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے میں تمہیں قرآن اور اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ مولا قرآن تو ٹھیک ہے، آل کیا؟ فرمایا ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تھیوری کیا ہے؟ قرآن ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے اوپر عمل کیسے ہو تو تم میری آل کی سیرت و کردار پڑھ لینا، تمہیں پتہ چلے جائے گا کہ پریکٹیکل طور پہ قرآن پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کی سیرت و کردار پر ہم بھی عمل کریں گے، ہمارے اندر سے بھی نجس، ہر طرح کی ناپاکی، خرابی، برائیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں۔ اچھا جی، اور بھی سوالات آتے ہیں کہ اہل بیت میں کون شامل ہیں، تو زیادہ تر جو احادیث میں، تفاسیر میں یہ شامل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی شامل ہیں اہل بیت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور باقی بیٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ للبنات کا ذکر کیا گیا سورہ نور میں کہ آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں، بیٹی اگر ہوتا ہے تو صرف بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ للبنات کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں کہ حضور کی بیٹیاں ہیں، تو آپ نے ان کی سیرت و کردار پہ خواتین نے عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا شامل ہیں، سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں۔ اسی طرح ایک اور بڑی پیاری احادیث میں اور بھی معاملات آتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹیاں جو صاحبزادیاں، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں ایک دفعہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی پاکیزگی اور طہارت اسی طرح عطا فرما دیں، کیونکہ چچا جو ہے وہ بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے نا، یہ میرے باپ کی جگہ ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو چچا جو ہیں وہ بھی خاندان میں شامل ہوتے ہیں، اسی طرح رشتہ دار بھی جو ہیں وہ خاندان میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ذرا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو حضرات شیخین جو ان کو برا کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اب یہ دونوں حضرات حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ اب دیکھیں کہ بیوی کا جو باپ ہے وہ کیا گھر والا نہیں ہوگا؟ ذرا کسی کے سامنے کہے گا تو دیکھیں کہ جناب میری بیوی کا جو باپ ہے یا اس کی ماں ہے وہ میرے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، تو بیوی جو ہے وہ باہر نکالے گی پکڑ کے، چل باہر نکل پہ، تو ہی میرے گھر دیں شامل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، اور دیکھیں حضور نے اتنا پسند فرمایا کہ اپنے ساتھ ہی ان کا دیکھیں مزار بھی ان کا اپنے ساتھ ہی بنوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کرم فرمایا۔ تو اسی طرح بڑا پیارا سا شعر ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا وی اعتبار نہیں، تو منکر جو نبی دے یاراں دا او دا حشر نو بیڑا پار نہیں۔ تو جو حضور کی آل کا منکر ہے وہ بھی حشر میں اس کا برا حال ہوگا، اور جو حضور کے یاروں کا، دوستوں کا، صحاب کا منکر ہے تو اس کا بھی جو فیصلہ ہے برے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ پھر بہرحال دونوں سے محبت کرنا، دونوں کا ادب احترام کرنا، دونوں کی شان، دونوں کی منقبت ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ اسی طرح آیت مباہلہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، مختصر ہم اس کو بیان کریں گے کہ جیسے نجران کے جو پادری جو آئے تو انہوں نے مناظرے میں تو ان کو پتا تھا ہم نے ہار جانا ہے، وہ مناظرہ تو ہار گئے، پھر بات ہی نہیں سن رہے نا۔ مطلب یہ دیکھیں جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دلائل ان کو دیے جائیں، اسی نہیں مانتے جی، اسی نہیں مانتے، انہوں کا کان چٹا ہی ہوتا ہے۔ ایسے بھی بدتمیز اور بے ادب اور خبیث قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو قرآن و احادیث کی بات کی جائیں،
ہم سے تو مانگتے ہیں کہ جی قرآن دی گل دسو، ہم بتا دیں، اور نہیں جی نہیں کتنے لکھے ہے، تسی اپنے کولوں بناندے پے ہو، اے حدیث ضعیف ہے، فلانا چیز ہے، فلانا او. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے نجران، یہ ایسے کام دیکھیں نا پادریوں کے تھے، یہودیوں کے تھے، عیسائیوں کے تھے، کہ دین میں خرابیاں پیدا کرنا، دین میں برا بھلا کہنا. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب ان نجران کے پادریوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. اب یہ دیکھیں بات کیا آتی ہے کہ حبیب بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو، تو کن کو سرکار لے کر گئے؟ حضرت امام حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اپنی اپنی عورتوں کو، تو تمام خاندان نبوت کی جو عورتیں تھیں ان کی جو تھی نا، کس نے کیا؟ سب سے آگے کون ہوئی؟ سیدہ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کی ماشاءاللہ سے ان کی طرف سے وہ سب ان کی سب کی طرف سے آپ حاضر ہوئیں، تشریف لائیں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ خاندان میں شامل نہیں ہیں، تو سب کی جو طرف سے کون تشریف لائیں؟ مطلب ایک ہی بندہ جاتا ہے نا، سارے گھر والے تو نہیں نا اٹھ کے چل پڑتے، تو ایک بندہ جس نے ان سب کی طرف سے کیا تو وہ کون تھا؟ سیدہ پاک بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، اور اپنی جانوں کو مطلب اپنی جان فرمایا انفسنا وانفسکم، کس کو؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا لعنت بھیجتے. جب انہوں نے دیکھا یار یہ وہ مبارک و نورانی چہرے ہیں، یہ تشریف لا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہمارے اوپر لعنت ڈال دی تو تا قیامت کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ وہاں سے دم دما کے پتلی گلی سے نکل لیے، مطلب بھاگ گئے وہ لوگ. انہوں نے کوئی مباہلہ حضور کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ نے قرآن میں فرما دیا محبوب وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے خصوصیات، منقبت، مناقب، ساری چیزیں، فضائل میں نے تورات، انجیل اور زبور میں بیان کر دی. دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدتمیز بد اخلاق لوگ ہیں جو آپ کی شان بیان نہیں کرتے ہیں. تو آج میں بھی اگر جو حضور کی شان بیان نہیں کرتا اور جس کا کام ہے صرف پھڈے ڈالنا، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کی امت میں سے نہیں ہے، وہ منافق ہے، خنزیر ہے، فاسق ہے. اچھا جی، پھر سورہ شورا میں آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے لوگوں میں تم سے اس ہدایت کے بدلے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت کی محبت کے. مطلب مودۃ فی القربى، شدید محبت کی. جس طرح مچھلی کو پانی نہ ملے تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، فرمایا تم میری آل سے اس طرح محبت کرو، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کیوں سرکار کیوں نہیں صلہ مانگ رہے؟ کیوں کہ مانگتا کون ہے؟ جس کے بعد کچھ ہونا. تو سرکار کے پاس تو کل کائنات کی بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے، زمین و آسمان کی چابیاں. حضور کی بارگاہ میں تو خود انبیاء تشریف لا رہے ہیں مانگنے کے لیے، خود اولیاء تشریف لا رہے ہیں، فرشتے دعائیں کروا رہے ہیں، مخلوقات دعائیں کروا رہی ہیں. تو سرکار کو کسی سے دعا کروانے کی ضرورت ہے؟ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو خود سراپا عطا ہے، رحمت للعالمین ہیں. تو کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تم دیکھ بھی کیا سکتے ہو تم سرکار کو؟ ہم میں سے کوئی کچھ نہیں دے سکتا حضور کو، یا آپ جانے اور آپ کا رب جانے. جو رب کہتا ہے نا کہ میں تو آپ کو اتنا عطا کروں گا محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، تو پھر ہم کیا دے سکتے ہیں؟ فرمایا بس اتنا کر لو کہ میری آل سے محبت کر لو. وہ بھی تم میرے اوپر احسان نہیں کر رہے، اپنے اوپر کر رہے ہو. کیوں کہ اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو، دین پر عمل کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، تو بہترین طریقہ ہے تو میرے آل کی ٹھکانے پر چلے جاؤ، میرے آل کے در پر چلے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے گا. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم محبت کرو گے تو تم میرے لیے نہیں، تم اپنی خاطر محبت کرو گے میری آل سے. اور یہ بھی حضور کا اپنی امت سے محبت کا ایک انداز ہے کہ ہمیں ٹھکانہ بتا دیا. اور پھر یہ بھی بتا دیا، جب آپ دیکھیں نا آپ کسی بیرون ملک جائیں، بیرون ملک آپ جائیں گے تو آپ اپنے پیچھے کسی ذمہ دار بندے کو بٹھا کے جاتے ہیں. یار یہ تو نہیں کہ میری امانت کو خراب ہی نہ کر دے، ایویں چاہیں کسی فضول بندے کو کوئی امانت آپ اپنی نہیں دے کے جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے پردہ فرمایا، تو وہ جو امانت تھی نبوت کے فیض کی، کرم کی، لطف و کرم کی جو فیض تھا نا، وہ امانت حضور نے ایویں چاہیں لوگوں کو نہیں دی بلکہ خاص لوگوں کو دی. مولا علی شیر خدا کو سرکار نے عطا فرمائی نا، تو امام الاولیاء بنایا. فرمایا کرم کا فیض تمہیں اس دروازے سے ملے گا، اس جگہ سے ملے گا، اس در میں آ جاؤ گے، اس در کے بھکاری بن جاؤ گے، سب کچھ تمہیں عطا ہو جائے گا. تو یہ محبت بڑی ضروری ہے. اسی طرح آیت مرادعات ہیں. تھوڑا سا پانی پلا دیں یار، اتنے ظالم لوگ ہیں آپ لوگ.
ہم دیکھ لیں ظالم کا لفظ میں نے کہا